السلام علیکم تمام ریڈرز کو خوش آمدید آن الاف نورز آفیشیل اینڈ پلیز ڈونٹ forget to subscribe and like the YouTube channel and press the bell icon button کہ آپ سر المسیر کی ہر آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ مزے کا ناول جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 5. سندھ اسمبلی کے باہر محافظوں کی قطار تھی. فضا میں ایک انجانا سا تناؤ معلق تھا، جیسے فیصلوں کے لفظ ابھی بھی دیواروں پر لکھے جا رہے ہوں. اسمبلی کے احاطے سے مخصوص لینڈ کروزر گیٹ سے باہر نکلی. پچھلی سیٹ پر سردار زاران خان زادہ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، آستینیں ہمیشہ کی طرح کوہنیوں تک چڑھی ہوئی اور کندھے پر خاکی شال یوں رکھی جیسے اسے بھی اندازہ ہو یہ شخص صرف لباس نہیں، ایک پورا بیانیہ ہے. ڈرائیونگ سیٹ پر ولی شیر تھا، زاران کا قابل اعتماد محافظ و ہمراز. 2 پولیس کی گاڑیاں آگے اور 2 پیچھے تھیں. سیکیورٹی سخت تھی. ولی شیر مسکراتے ہوئے: خان، افتخار لاشاری صاحب آج کل کچھ زیادہ ہی آتش فشاں موڈ میں ہیں، لگتا ہے اندر کہیں دھواں جمع ہو رہا ہے. زاران آہستہ ہنستے، باہر دیکھتے ہوئے: بعض لوگ اپنے لفظوں سے خود کو جلانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ بھسم کر دیں گے. ولی نرمی سے: بس کہیں یہ دھواں ہماری طرف نہ مڑ جائے. زاران زیر لب طنز بھری مسکراہٹ سے: جن کے کندھوں پر دھول ہو انہیں آندھیوں سے ڈرنا چاہیے ولی، ہم پہ تو پہاڑوں کی چوٹیاں قرض ہیں. اتنے میں زاران نے اپنے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا پچھلی طرف کی، اور آگے کی سیکیورٹی گاڑیاں فوراً پیچھے کی طرف مڑ گئیں. ولی شیر چونکتے ہوئے: خان، سیکیورٹی. زاران پرتمکنت لہجے میں: یہ میٹنگ صرف آنکھوں اور عقل والوں کے لیے ہے، ہتھیاروں کا وہاں کام نہیں، الفاظ کی گولیاں کافی ہوں گی. اور پھر سناٹا چھا گیا. صرف لینڈ کروزر کا انجن، کراچی کی سڑکوں کا شور اور ان 2 آدمیوں کے درمیان وہی خاموشی جو صرف سمجھنے والوں کے لیے ہوتی ہے. ولی نے رفتار بڑھائی اور گاڑی آئی جی ہاؤس کی طرف رواں ہو گئی. کراچی کی سڑکوں پر جیسے وقت کا پہیہ کچھ سست چل رہا تھا. سائرن بجتی گاڑیاں، فٹ پاتھ پر اخبار بیچتے لڑکے اور سگنل پر رکے خواب، سب کچھ ایک مدھم شور میں گم تھا. اے سی پی تیمور خاموشی سے جیپ کی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا. دھوپ کی کرنیں اس کے براؤن شیڈز پر جھلملا رہی تھیں اور دائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھی گھڑی پر اس کی نظریں بار بار جا رہی تھیں. ہم لیٹ ہو رہے ہیں حمزہ، اس نے مختصراً سا کہا، مگر لہجے میں وہی جوش، وہی سنجیدگی. حمزہ نے ہنستے ہوئے رخ موڑا اور ہنسی دباتے ہوئے بولا: سر، لیٹ تو ہونا تھا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان ایمرجنسی محترمہ کو وقت پر ہاسپٹل پہنچانا زیادہ ضروری تھا. آخرکار مریضوں کی زندگی کا سوال تھا. ہمارا وقت پر پہنچنا اہم نہیں ہے، ہم تو میٹنگز اٹینڈ کرتے ہی رہتے ہیں. تیمور نے ایک پل کو گھور کر حمزہ کو دیکھا، جیسے مسکرانے کی ہمت بھی ضبط کے دائرے میں آ جائے. پھر دھیرے سے بولا: ڈرائیو بیفور آئی ٹرانسفر یو ٹو لیاری اسٹیشنز نائٹ شفٹ. حمزہ نے کہکہا لگایا اور گیئر بدلا. سر، اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی، اتنے کام انداز میں ڈراپ کیا جیسے روز کا معمول ہو. تیمور نے سن گلاسز اتارے اور باہر جھانکا. روٹین نہیں تھی، لیکن کچھ چیزیں ڈیلے نہیں کی جاتی حمزہ. ماحول چند لمحوں کے لیے سنجیدہ ہوا، مگر پھر حمزہ نے سر جھٹکا اور آہستہ سے بڑبڑایا: ڈمپل سر آج تو بڑے فلسفی موڈ میں ہیں. تیمور کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. جیپ نے ایک موڑ کاٹا. اب ان کے آگے آئی جی ہاؤس کا گیٹ دکھائی دینے لگا تھا. سیکیورٹی پہلے ہی الرٹ تھی. وی آئی پی ارائیول تھا. وقت 10:45. سڑک کے کنارے آئی جی سندھ آفس کی بلڈنگ. گیٹ پر ہلچل سی ہے، ہوا جیسے کسی غیر مرئی طوفان کی آمد سونگ چکی ہو. ایک رعبدار دھماکہ خیز جیپ گرد اڑاتی سرخ و نیلے فلیشرز کے ساتھ عمارت کے گیٹ کے سامنے رکی. دروازہ کھلا. تیمور سکندر، براؤن چشمہ، کالی وردی، بازوؤں پر رول کی ہوئی آستینیں، چہرہ تناؤ سے محروم مگر نگاہوں میں مکمل گرفت. وہ بغیر کچھ کہے جیپ سے اترا. دایاں ہاتھ ٹک ٹک کرتا ہوا ہولسٹر کو چھوتا ہے. محافظ آگے بڑھا. محافظ فوری سلیوٹ. سر، آئی جی از ایکسپیکٹنگ یو.
تیمور بغیر دیکھے وہ جانتے ہیں کیوں۔ ٹائل سے گونجتی اس کے قدموں کی چاپ، ہر قدم گویا ایک حکم نامہ، اور اس کی وردی میں جھلکتا نظام کا عزم۔ دروازہ کھلتا ہے۔ آئی جی کا آفس ابھی خاموش ہے، مگر فضا میں سنسنی ہے۔ چند لمحے بعد فضا میں نمبر پلیٹ CM سندھ 01 لینڈ کروزر کی گرج سنائی دیتی ہے۔ گاڑی رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور زاران خان زادہ اترتا ہے۔ سفید کرتا شلوار، بازو چڑھے کندھے پر شال، ایک ہاتھ میں سیل فون، اس کے ساتھ ولی شیر ایک سائے کی طرح، گارڈ جھکتے ہوئے۔ سردار صاحب ویلکم۔ زاران نگاہ اٹھائے بغیر۔ سیاست وہ دریا ہے جو سطح پر شفاف اور تہہ میں زہر ہوتا ہے۔ آئی جی سے کہو ہم دریا کے کنارے آ گئے ہیں۔ وہ اندر بڑھتا ہے، قدموں میں روب و دبدبا جیسے زمین بھی سانس روک چکی ہو۔ آئی جی کے آفس کا دروازہ پھر کھلتا ہے۔ زاران خان زادہ اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے کھڑے ACP تیمور کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا۔ زاران آہستگی سے مگر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، اوہ یہاں بھی آپ کی دستک سے دروازے خود کھلنے لگے ہیں اب۔ تیمور دھیمے طنز سے، کبھی کبھی دروازے رتبے سے نہیں نیت سے کھلتے ہیں۔ فضا میں خنکی اور بجلی اکٹھی ہو گئی۔ تبھی دروازہ پھر کھلتا ہے۔ ایڈیٹر ان چیف ایلینور شمس، سیاہ اوور کوٹ، ریشمی لمبے سیاہ بال، ہلکے نیلے شیڈڈ شیشوں والا چشمہ، ہاتھ میں چمڑے کا فولڈر، نیچے ہائی ہیلز کی چاپ جیسے کسی فلم کی 20 ساؤنڈ ٹریک ہو۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ دروازے پر ایک لمحے کو رکی اور پھر اندر قدم رکھے، جیسے کوئی فیصلہ سنانے آ رہی ہو۔ زاران اور تیمور ایک پل کے لیے چونک جاتے ہیں۔ ایلینور سنجیدگی سے، معذرت، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ لیٹ، لیکن شاید وقت اب ہماری مرضی سے نہیں کسی اور کے اشارے پر چل رہا ہے۔ آئی جی صاحب مسکراہٹ دباتے ہوئے، مس شمس آپ نے تو دھڑکن تیز کر دی ہے، آئیے، سیٹس ویٹنگ۔ کمشنر سندھ زیر لب، صحافت، سیاست اور قانون تینوں اکٹھے ہوں تو پردے گرنے لگتے ہیں۔ تینوں اپنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ آئی جی دھیرے سے سانس لیتے ہوئے، ناؤ لیٹس بگن دا ریئل اسٹوری۔ فلیش بیک۔ ایلینور کی آئی جی سندھ کو رات 10:38 پر کال۔ منظر: کراچی کی چوتھی منزل پر واقع ایک فلیٹ، نیم تاریک، صرف لیپ ٹاپ کی روشنی، کھڑکی کے باہر بکھرے ہوئے شہر کی روشنیوں میں بھی ایک بے ترتیبی سی ہے۔ ایلینور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں جلتی ہوئی پوائنٹر ٹارچ، اور میز پر وہی جلے ہوئے موبائل کا ریمینس رکھا ہوا ہے۔ قریب ہی ایک پرانی فائل کھلی ہے جس پر سیکیور چینل آڈیو لاگز لکھا ہے۔ ایلینور سرگوشی میں، یہ سچ چھپایا نہیں جا سکتا، اور اگر چھپایا جائے تو زخم بن جاتا ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین پر کانٹیکٹ سرچ کر رہی تھی۔ آئی جی سندھ ڈائریکٹ لائن، کال ملاتی ہے۔ آئی جی دوسری طرف آواز میں نیند اور حیرت، جی مس شمس، سب خیریت؟ ایلینور مضبوط آواز میں، آئی ایم ریکویسٹنگ اے کلوزڈ میٹنگ سر، آئی ہیو اے فریگمنٹ آف سم تھنگ یو مسٹ ہیئر اور ایلس اگنور ایٹ یور اون پیرل۔ میں ایک خفیہ ملاقات کی درخواست کر رہی ہوں جناب، میرے پاس کسی ایسی چیز کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کو سننا چاہیے، ورنہ اپنی مرضی سے نظر انداز کر دیں۔ آئی جی تھوڑی دیر خاموشی کے بعد، آپ کیا سمجھتی ہیں اس ایویڈنس کی نوعیت کیا ہے؟ ایلینور، اٹ may just be the thread that unravels the whole fabric۔ یہ صرف وہ دھاگا ہو سکتا ہے جو پورے تانے بانے کو کھول دے۔ آئی جی سنجیدہ لہجے میں، کل صبح 11 بجے، مائی آفس، یو ول بی پریزنٹ۔ ایلینور خاکی فائل کو بند کرتے ہوئے، آئی آلویز ایم ویئر سائلنس اسٹارٹس ٹو ٹرمبل، میں ہمیشہ ہوں جہاں خاموشی کانپنے لگتی ہے۔ واپس حال میں، آئی جی آفس، دا کور ڈسکشن۔ منظر وہیں سے جڑتا ہے جہاں تینوں بیٹھ چکے ہیں۔ آئی جی سندھ زاران خان زادہ، ACP تیمور سکندر اور ایلینور شمس، ایک میز پر، ماحول میں خاموشی نہیں خطرے کی بازگشت ہے۔ آئی جی تھوڑا جھک کر، تھینکس فار کمنگ۔ مس شمس نے ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے جس نے کئی سوالات کھول دیے ہیں۔ واپس حال میں، آئی جی آفس، دا کور ڈسکشن۔ منظر وہیں سے جڑتا ہے جہاں تینوں بیٹھ چکے ہیں۔
आई जी सिंध زاران خانزادہ، ACP تیمور سکندر اور ایلینور شمس ایک میز پر ماحول میں خاموشی نہیں، خطرے کی بات گشت ہے۔ آئی جی تھوڑا جھک کر تھینکس فار کمنگ۔ مس شمس نے ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے جس نے کئی سوالات کھول دیے ہیں اور شاید کئی چہروں کے نقاب بھی۔ ایلینور فائل کھولتے ہوئے، یہ برنٹ موبائل ایک نامعلوم دھماکے کی جگہ سے ملا جہاں CCTV نظام فیل تھا مگر کچھ آڈیو لاگز محفوظ ہو گئیں۔ تیمور تھوڑا جھکتے ہوئے، ایویڈنس کو ٹیمپر کرنا عام بات ہے مگر اسے دکھانے والوں کی ٹیمپر کرنے کی نیت نہ ہو تو بات بنتی ہے۔ زاران نیم مسکراہٹ سے، دلچسپ ہے، ACP صاحب کو اب نیتوں کے پیمانے ناپنے کا وقت بھی مل گیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ سب کرنا اب وردی والوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تیمور: جناب، ہم نیتوں کے خریدار نہیں، کرداروں کے محافظ ہیں۔ ایلینور ذرا جھک کر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے، اور میں صرف سچ کی تلاش میں ہوں، نہ کسی وزارت کی متلاشی، نہ کسی بندوق کی سرپرستی۔ آئی جی آواز میں دباؤ: انف، لیٹس اسٹے آن پوائنٹ۔ مس شمس، آپ نے جو فریگمنٹ پلے کیا ہے اس میں ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، اسکارپیو۔ زاران ایک لمحے کو چونک کر نظر چراتے ہوئے، اسکارپیو؟ کوئی گینگ نیم یا کوڈ نیم؟ تیمور سراپا سوال۔ یا کوئی خفیہ نیٹ ورک جو ہمیں دکھ نہیں رہا مگر ہمارے بیچ ہے؟ ایلینور چپ چاپ آئی جی کی طرف دیکھتے ہوئے، آئی نیڈ مور ایکسیس، اور شاید کچھ لوگوں سے الگ ملاقات کی اجازت۔ کمشنر، آپ کے الفاظ اور آپ کی فائل دونوں بارودی سرنگ جیسی ہیں مس شمس۔ ایلینور سیدھی نظر سے، سچ ہمیشہ دھماکے سے آتا ہے سر، خاموشی تو سازش جنم لیتی ہے۔ آئی جی میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے، دین اٹ بگنس لیڈی اینڈ جینٹلمین، ہم ایک ایسی سازش کے دہانے پر کھڑے ہیں جس میں آپ سب کی گردن داؤ پر ہے۔ دوسری طرف اپنے بیسمنٹ کی اسکرین پر اسکارپیو کنگ، زمار سلطان بیگ، زی، سائفر ہڈن کیمرہ اور مائکرو فون سے اس تمام میٹنگ کو براہ راست دیکھ اور سن رہے تھے۔ زمار سگریٹ جلاتے ہوئے، ایلینور کو اسکرین پر دیکھتے ہوئے، یہ لڑکی اب بھی وہی آنکھ رکھتی ہے جو سچ دیکھتی تو ہے پر مانتی دیر سے ہے۔ سائفر: باس، دا گیم جسٹ گاٹ پرسنل۔ کہانی کی خاموش سطح پر اب لہریں اٹھنے لگی ہیں اور قسمت کے پتے ہلنے لگے ہیں۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ ایلینور نے فولڈر بند کیا، نرمی سے کندھے پر بیگ رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی۔ زاران اور تیمور ایک لمحے کو ساکت رہے، پھر دونوں بیک وقت اٹھے جیسے کوئی پرانی عادت آج پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ کوریڈور لمبا، خاموش اور سنسان، دیوار پر قومی پرچم اور سامنے CCTV کی لال بلنکنگ لائٹ۔ ایلینور آگے بڑھ رہی تھی مگر دو لوگوں کے فٹ اسٹیپس آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر تم آج بھی وہی الفاظ چنتی ہو جیسے ہر جملہ کوئی نیا مقدمہ ہو۔ ایلینور ایک دم رک گئی، پلٹی نہیں۔ ایلینور سرد لہجے میں، اور تم آج بھی اپنی خاموشی میں گناہوں کا پرسہ چھپائے پھرتے ہو زاران خانزادہ۔ زاران آگے بڑھتا ہے، مسکراہٹ دباتے، تمہاری یادداشت اب بھی جرنلسٹ سے زیادہ کوٹ رون جیسی ہے، صرف چارج شیٹ سناتی ہے، حقیقت نہیں مانتی۔ تیمور درمیان میں آتا ہے، ہاتھ جیب میں۔ تم دونوں کو سن کر لگتا ہے یونیورسٹی کے دن واپس آ گئے ہیں، 5 سال کہیں پلک جھپک کر گم ہو گئے ہوں، مگر افسوس وہاں سچ کے گریڈز نہیں ہوتے تھے، یہاں قیمت ہے۔ ایلینور تیز نگاہ سے تیمور کو دیکھتے ہوئے، اور تم ہمیشہ کی طرح دو دنیاؤں کے درمیان کھڑے ہو، اڈاپٹڈ لا مین مگر بوروڈ لائلٹی۔ تیمور ہلکا سا ہنستا ہے۔ سچ تو یہ ہے ایلینور، تمہیں کبھی بھی کوئی اپنا کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ تم جتنی سچ کے قریب ہو اتنی ہی اپنوں سے دور، محبت سے دور۔ ایلینور کا چہرہ پل بھر کو سن ہو گیا، پھر نظریں چراتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی جیسے ان دونوں کو اور سننے کا حوصلہ نہ ہو۔ زاران مدھم آواز میں پیچھے سے، تمہارے قدموں سے آواز تو آتی ہے مگر شاید اب تم دل کی آواز سننا چھوڑ چکی ہو۔ ایلینور ایک لمحے کو رکتی ہے جیسے دل میں کچھ لرزا ہو، پھر دوبارہ قدم بڑھاتی ہے۔ ایلینور بغیر پلٹے، پرانے زخم دکھائے نہیں جاتے نہ کھرچے جاتے ہیں کیونکہ ان میں سے لہو رسنا شروع ہو جاتا ہے اور ناسور بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قدم آگے بڑھا لیتی ہے، صرف اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز کوریڈور میں گونج رہی ہوتی ہے۔ کوریڈور میں صرف زاران اور تیمور بچتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی، پھر نگاہ زاران پر۔
تو یہ وہی جنگ ہے جس سے ہم بچنا چاہتے تھے، زاران سخت لہجے میں۔ ہم کچھ بچا نہیں سکے تیمور، نہ دوستی نہ خود کو۔ تیمور: پھر اب بچانے کے لیے کیا بچا ہے؟ زاران دھیمی آواز میں: صرف وہ لوگ جو جانتے بھی نہیں کہ ان کی تقدیر پر کیا لکھا جا چکا ہے۔ یہ کہہ کر زاران نے بھی باہر کی راہ لی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ ولی شیر نے کھولا۔ زاران نے سائلنٹ انداز میں بیٹھتے ہوئے دھیرے سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں ایک ہیولا سا چھپا ہوا تھا۔ ولی شیر مدھم لہجے میں، نیم مسکراہٹ کے ساتھ: خان، موسم تو بدل رہا ہے، پر لوگوں کے مزاجوں کا کیا؟ زاران آہستہ، جیسے اپنے اندر کہہ رہا ہو: موسم اور انسان دونوں وقت کے غلام ہوتے ہیں ولی۔ ایک بدلتا ہے، ایک بچھڑتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تیمور اپنی جیپ میں بیٹھتا ہے۔ حمزہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ سناٹا ایسا تھا جیسے لفظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ حمزہ گھبرا کر: سر، کافی بریک لے لیں یا ہم سیدھا اسٹیشن؟ تیمور نرمی سے، آنکھوں میں ایک پرانا عکس: پہلے دل کا بوجھ ہلکا کریں حمزہ، پھر فائلوں کا۔ اسی لمحے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے تیمور کی نظروں میں ماضی کی روشنی جھلملا گئی۔ ماضی، یونیورسٹی کے دن، ہنسی، آوازیں اور بکھرتا وقت۔ لان میں سورج کی کرنیں درختوں سے چھن کر پڑ رہی تھیں۔ ہری گھاس پر لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، کہے، گٹار، چائے، دل کی باتیں، سب کچھ جیسے زندگی کا ثبوت ہو۔ تیمور جینز اور سفید شرٹ میں گٹار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ٹاکسک کی دھن پر لڑکیاں جھوم رہی تھیں۔ اس کی آواز میں وہ جادو تھا جسے سنا جائے تو دل ہار جائے۔ زاران نیلے کرتے میں ہنستا ہوا چائے کے کپ کے ساتھ وہ پنچ لائن مار رہا تھا جو سب کو لوٹ پوٹ کر دیتی۔ ایلن اور بال کھلے، چشمہ ناک پر، ایک ہاتھ میں نوٹس، ایک ہاتھ میں پین، اور جب بھی تیمور گٹار کے کارڈز غلط بجاتا وہ اسے گھورتی تھی۔ تمہاری دھن تمہارے موڈ جیسی ہے تیمور، کبھی اونچی کبھی بجھی ہوئی۔ تیمور نے گٹار روک کر فیک افسردگی سے کہا: میڈم، ہم جیسا بھی گا لیں اور گٹار بجا لیں، اپنا چارم ہی الگ ہے۔ زوردار کہے۔ زاران نے چائے کا کپ بلند کیا: اور آج کی چائے صرف ایلینور کے نام۔ واپس ہال میں حمزہ نے دیکھا تیمور کی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی، لیکن آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ حمزہ آہستہ سے: کیا ہوا ڈمپل سر، یہ دھوپ چھاؤں کا موسم کیوں؟ تیمور: کچھ نہیں حمزہ، کچھ پرانے پل اور دوست یاد آ گئے جو اب بھی ساتھ ہیں لیکن فاصلوں میں لپٹے ہیں۔ ایلینور اپنے سیڈان میں سن گلاسز کے پیچھے چھپی، آنکھوں اور ایئرپورٹس میں کسی پرانے راگ کی مٹھاس، مگر دل کے کسی کونے میں زاران اور تیمور اور اس دشمن جاں کے کہے گونج رہے تھے جو دل سے بے دخل ہو کر بھی بہت شان سے وہیں براجمان تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بڑبڑائی: یار، تم سب تھے تو دنیا آسان تھی۔ اب لفظ تو بہت ہیں پر سچ کوئی نہیں سننا چاہتا۔ اسی لمحے ریئر ویو مرر میں اسے ایک بائک دکھائی دی۔ کوئی رینڈم ڈیلیوری بوائے تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک پرانا منظر گوندا: بلیک ہوڈی، ہیوی بائک، اور اس کی آواز: نور خبردار جو پھر اتنا لیٹ آئی، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا نیکسٹ ٹائم۔ اور پھر ایلینور کا کہا: تو میرے ساتھ یہ کر سکتے ہو؟ ایلینور نے سوالیہ نظروں سے دریافت کیا: اف، یہ ظالم آنکھیں ہی مجھے لے ڈوبیں گی۔ چلو، زیادہ کرنج ہو گیا، اب لیٹ نہیں ہو رہا؟ ایلینور نے آنکھیں بند کی، دل میں آہستہ سے کہا: تم کہاں ہو؟ شام کا وقت، سورج آہستہ آہستہ افق کی پناہوں میں چھپ رہا تھا۔ تینوں گاڑیاں تین مختلف سمتوں میں، مگر دل ایک ہی ماضی کے گرد گھومتے ہوئے۔ وقت نے شاید راستے بدل دیے تھے، لیکن یادیں آج بھی وہیں تھیں۔ لان کے کنارے، گٹار کی دھن میں، ایلینور کے تیکھے جملوں میں، اور زاران کی ٹھنڈی چائے میں۔ دوستی ختم نہیں ہوتی، بس پوز پر چلی جاتی ہے۔ دھوپ رخصت ہو چکی تھی۔ قصر خانزادہ کی بلند دیواروں پر شام کا سونا اتر چکا تھا۔ وہ سنہری پرچھائیاں جو سارا دن آہستہ آہستہ در و دیوار پر پھیلتی رہیں، اب دم سادے کھڑی تھیں۔ باغیچے میں چنبیلی اور موتیا کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ قصر خانزادہ کے آہنی دروازے پر سیکیورٹی چوکس کھڑی تھی، بندوقیں کندھے سے لٹکی ہوئی، واکی ٹاکیز پر سرگوشیاں، اور آسمان پر زرد روشنی کا آخری سایہ۔ سیاہ لینڈ کروزر دھیرے سے پورچ میں داخل ہوئی۔ ٹائروں کی آواز سنگ مرمر سے ٹکرا کر مدھم سی بازگشت بن گئی۔ گاڑی رکی۔ ولی شیر فوراً آگے سے اترا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا، دوسرے سے ہلکے سے سر جھکا کر بولا: خان۔
زاران خانزادہ نے سکون سے قدم باہر رکھے، سفید شلوار قمیض، کندھے پر خاکی شال، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئیں، چہرہ خاموش مگر نگاہ میں وہی وقار، جیسے خود وقت اس کی چال سے ہم آہنگ ہو چکا ہو۔ پورچ کی روشنی میں وہ لمحہ بھر کھڑا رہا، پھر اپنے کندھے پر رکھی شال کو ایک جھٹکے سے درست کیا۔ اس ایک حرکت میں صدیوں کی روایت، خون کی گواہی اور انا کی دھڑکن جھلک گئی۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا، ہر قدم پر سنگ مرمر ہولے سے گونجتا، جیسے کثر خود جانتا ہو کہ یہ قدم صرف چلنے کے لیے نہیں، کوئی فیصلہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ زنان خانے کے قریب پہنچا، جہاں ہمیشہ نرمی دعائیں اور پردوں میں لپٹی باتیں ہوتی تھیں، ایک ہنسی کی آواز نے فضا کو جھول لیا۔ وہ نرمی سے رکا، ہنسی شوق چہکتی، زندگی سے لبریز۔ زاران نے آہستگی سے گردن موڑی، ایک جھلک زنان خانے کے دروازے کی اوٹ سے زنیشا ملک کی سائڈ جھلک دکھائی تھی۔ لمبے کھلے بال، نیلے دوپٹے کا جھول، ہنسی میں ہلکی سی بے ساختگی۔ مورے اور وشال کے ساتھ بیٹھی ہوئی زنیشا، جیسے اس قصر کا جزو لازم ہو۔ زاران کے چہرے پر پلکوں کے بیچ ایک خفیف سا وقفہ آیا، نہ مسکراہٹ نہ حیرت، صرف وہ خاموشی جو دل کے اندر کچھ لمحوں کے لیے ہولے سے ٹھہر جاتی ہے۔ پھر اس نے رخ موڑا، قدم آگے بڑھائے، مگر نگاہوں میں کچھ باقی رہ گیا۔ کچھ چہروں کی جھلک فیصلوں کی طرح ہوتی ہے، آتی تو پل بھر کو ہے مگر اثر برسوں باقی رہتا ہے۔ اے سی پی تیمور سکندر کی جیپ پولیس اسٹیشن پر آ کر رکی۔ وہ اترا، خاموش مگر بوجھل قدموں سے، ہاتھ میں فائلز، چہرے پر وہی سختی مگر ماتھے کی لکیر بتا رہی تھی کہ آج کے دن میں کچھ زیادہ جا چکا ہے۔ حمزہ پیچھے آیا مگر قدم سست تھے۔ تیمور سیدھا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کمرے میں ہلکی زرد روشنی تھی اور دیوار پر لگی وائٹ بورڈ پر کچھ نشانیاں اب بھی باقی تھیں، بم دھماکے، سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کچھ کوڈ نیمز۔ اس نے فائل میز پر پٹکی اور کرسی پر بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ تیمور نے کچھ دیر فون بجنے دیا، پھر کال اٹھائی۔ حیدر چھیڑتے ہوئے لہجے میں، بھائی آج گھر تشریف لانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آپ کے بنا ایک پل چین و آرام نہیں، کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں نے پیزا نوش فرمایا تھا آپ کی یاد میں، ماں بھی یاد کر رہی ہیں اپنے پیارے سپوت کو۔ تیمور سرگوشی میں، ماں کو بتا دینا آج نہیں آ پاؤں گا، کچھ کام ہے، کچھ گرہیں ہیں جو سلجھانی ہیں یار، ابھی نہیں آ پاؤں گا، ورنہ آج ماں کی آگوش کی سخت ضرورت تھی۔ حیدر ایک دم سیدھا بیٹھتے ہوئے، کیا ہوا، سب خیر ہے؟ اتنا آف کیوں ساؤنڈ کر رہے ہیں؟ تیمور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر مسکراہٹ بھی۔ تیمور ہلکے لہجے میں، کبھی کبھی لگتا ہے ہم سب کچھ پہن لیتے ہیں، بیج، وردی، طاقت، مگر ماں کی آغوش بس وہی لباس ہے جس میں سکون ہے۔ اچانک ایک فلیش یاد، جیسے بجلی کی گوند، ایلی نور کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم بس ایک اڈاپٹڈ لا مین ہو جسے سچ کے دروازے تک لے جانے سے پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ آواز جیسے زخم کو دوبارہ چیر گئی ہو۔ تیمور نے آنکھیں کھولیں اور دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، تم نے آج یہ کیا کہہ دیا ایلی نور؟ جس راکھ کو میں کبھی نہیں کریدنا بھی نہیں چاہتا تھا، آج اس میں تم نے پھر سے چنگاری جلا دی۔ میں برسوں سے بھاگ رہا ہوں اس چیز سے، پر آج احساس ہوا ہم اپنے ماضی کو کبھی دفن نہیں کر سکتے، کبھی نہ کبھی وہ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کراچی کی ایک سنسان گلی، دھند ہے، سڑکوں پر خاموشی، ایک پرانا ویئر ہاؤس۔ زمار سلطان بیگ عرف اسکارپیو کنگ اندر داخل ہوتا ہے، پاؤں میں سناٹا، نگاہ میں ایک شدید تھکن۔ سینٹر ٹیبل پر خفیہ کاغذات، انکرپٹڈ چپ اور ہاتھ میں ایلینور شمس کی تصویر۔ زی آگے آ کر، کچھ ملا باس؟ زمار نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، نہیں، میں نے سب کچھ کھو دیا اور صرف ایک چیز چھوڑی ہے، اسے بچانا۔ سائفر ٹیک اسکرین دیکھتے ہوئے، بس رپورٹر صاحبہ کچھ چھیڑنے والی ہیں باس، وہ ہم تک پہنچنا چاہتی ہیں اور اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ زمار زیر لب دھیمی سرگوشی میں، وہ نہ دشمن ہے نہ دوست، وہ میری آخری فصیل ہے، اگر وہ گر گئی تو باقی سب ملبہ ہوگا۔ شام کی دھند کراچی پر اتر چکی تھی۔ شہر کی بلند عمارتوں کے درمیان ایک مخصوص ٹاور کی آخری منزل پر ایک کمرہ روشن تھا، مگر اس کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے تھے اور دروازے پر خاموشی کی مہر۔
کمرے کے وسط میں ایک طویل میز تھی. میز پر کراچی کے اہم علاقوں کا نقشہ ریڈ مارکر سے دائرے بنے ہوئے. دیوار پر LCD اسکرین جس پر IG میٹنگ کی بے آواز فوٹیج چل رہی تھی. ایک کرسی پر بیٹھا تھا وہ، سیاہ کوٹ، ہاتھ میں سگار اور چہرہ دھند میں ڈوبا ہوا. بس ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی، خون کی مانند سرخ، روشنی لیے، جیسے وہ کسی مشین سے زیادہ ذہین ہو اور کسی انسان سے زیادہ خطرناک. اس کے پاس کھڑے دو سائے، ایک فوجی جیسی چال والا، دوسرا ٹیک آؤٹ فٹ میں، ہاتھ میں چپ ریڈر. سایہ دار شخص دھیرے سے بولا، ایلینور شمس، زاران خانزادہ، تیمور سکندر. تینوں چل پڑے ہیں. پھر اس نے ہنسی دبائی. وہ ہنسی نہیں، کسی فریب کا زہر تھا. اور وہ نہیں جانتے کہ اس چیس بورڈ پر مہرہ افتخار لاشاری ہے، لیکن شطرنج میں بادشاہ وہ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہو، نہ کہ سامنے بیٹھا وزارت بانٹتا ہو. LCD پر زوم ہوتا ایلینور کا چہرہ، زاران کا شعلہ، تیمور کی خاموشی. سایہ دار شخص اپنی کرسی سے جھک کر آگے آتا ہے. دھواں روشنی میں تحلیل ہو رہا ہے. بازی شروع ہو چکی ہے، اور اب جو ہارے گا وہ صرف کرسی نہیں، سانس بھی گنوائے گا. جاری ہے. تو کیسی لگی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ، جس میں کچھ راگزوں پر سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے اور کچھ پر سے ہٹنا باقی ہے؟ لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.